نون لیگ اور پیپلز پارٹی کے حالیہ مذاکرات کے دوران پیپلز پارٹی صدر کے لیے تعمر استثناء اور قومی احتساب بیورو کے خاتمے کا مطالبہ لے آئی۔ آئین کی شق 248 صدر کو اپنے عہدے کی مدت کے دوران کسی بھی فوجداری کارروائی سے استثناء دیتا ہے۔ اس حوالے سے درج کسی بھی عدالت میں صدر اور گورنر کے خلاف ان کے عہدے کی مدت کے دوران کسی قسم کی کوئی فوجداری کارروائی شروع نہ ہو سکتی ہے اور نہ ہی جاری رہ سکتی ہے، خواہ وہ کچھ بھی ہو۔ اس کے باوجود پیپلز پارٹی نے اس کے صدارتی عہدے کی مدت سے آگے تعمر ثانی استثناء کا مطالبہ کیا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ پارلیمنٹ اس کی منظوری دے دیتی ہے تو صدر کے خلاف نئی یا پرانی کوئی بھی فوجداری کارروائی ان کے عہدہ چھوڑنے کے بعد بھی نہیں ہو سکتی۔ پارٹی نے نیب ختم کرنے کا تقاضا بھی کیا، جو کہ میثاق جمہوریت کا حصہ ہے، جس پر پی پی اور نون لیگ نے 2006 میں دستخط کیے تھے۔ میثاق جمہوریت میں کہا گیا تھا کہ نیب کو ایک خود مختار احتساب کمیشن سے تبدیل کر دیا جائے گا، جو کہ پارلیمانی نگرانی میں شفاف طریقے سے کام کرے گا۔ ترمیم کا حتمی مسودہ پارلیمانی باڈی کا جائزہ مکمل ہونے کے بعد اس وقت کوئی صورت اختیار کرے گا جب اس کی رپورٹ قومی اسمبلی اور سینٹ میں پیش کی جائے گی۔ اپوزیشن لیڈر اور تحریک تحفظ آئین پاکستان کے سربراہ محمود خان اچکزئی اور وائس چیئرمین علامہ ناصر عباس نے ملک گیر تحریک کا اعلان کر دیا۔ 1971 میں پاکستان ٹوٹا، اب ایک مرتبہ پھر تاریخ کے نازک موڑ پر پہنچ چکا ہے۔ پاکستان کے اندر جمہوری ادارے مفلوج کر دیے گئے۔ سینیٹر علامہ ناصر عباس کی محمود اچکزئی کے ہمراہ مشترکہ پریس کانفرنس، کہا ہم 27ویں آئینی ترمیم کے خلاف ہیں، پاکستانی قوم سیاہ اور تاریخ 27ویں آئینی ترمیم کے خلاف اٹھ کھڑی ہو۔ محمود خان اچکزئی نے کہا کہ آئین سے مسلسل کھلواڑ کیا جا رہا ہے، عوام کو کوئی نہیں مان رہا، نہ ان کو تسلیم کر رہا ہے۔ ہمارے پاس اس تحریک کے سوا کوئی چارہ نہیں۔ ہم تمام وطن دوست جماعتوں اور شخصیات اور گروہوں سے اپیل کرتے ہیں کہ اٹھ کھڑے ہوں۔ تکبر میں مبتلا حکمرانوں کو ہم بتائیں گے کہ ہم ان کا راستہ روک سکتے ہیں۔ ہم بتائیں گے کہ پاکستان کے عوام جو چاہیں گے وہی فیصلہ ہوگا اور آئین بالادست ہوگا، پارلیمنٹ طاقت کا سر چشمہ ہوگی۔ 27ویں ترمیم کی منظوری سے پہلے سیاسی قیادت کے درمیان رابطوں میں تیزی آ گئی۔ صدر آصف زرداری سے جے یو آئی سربراہ مولانا فضل الرحمان نے ملاقات کی، جس میں بلاول بھٹو نے بھی شرکت کی۔ ذرائع کے مطابق ملاقات میں موجودہ سیاسی صورتحال پر، سیاسی امکانات اور 27ویں آئینی ترمیم کے حکومتی مسودے پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ دونوں جماعتوں کی قیادت نے آئینی ترامیم سے متعلق عدالت کے فیصلے پر مثبت رد عمل ظاہر کیا۔ دوسری جانب صدر نے وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی سے بھی ملاقات کی۔ ذرائع کے مطابق محسن نقوی نے پیپلز پارٹی قیادت سے مولانا فضل الرحمان کو حکومتی موقع پر آمادہ کرنے کی درخواست کی ہے۔ صدر مملکت کے بعد اب وزیر اعظم کے خلاف بھی فوجداری کے تحت کارروائی نہیں ہو سکے گی۔ فوجداری مقدمات سے استثناء کی ترمیم کمیٹی میں پیش کر دی گئی۔ ذرائع کے مطابق ترمیم حکومتی ارکان سینیٹر انوشا رحمان اور سینیٹر ظاہر خلیل ساندھو نے مشترکہ قائمہ کمیٹی میں پیش کی۔ ذرائع نے بتایا کہ ترمیم کے تحت آئین کے آرٹیکل 248 میں صدر کے ساتھ لفظ وزیر اعظم بھی شامل کر لیا جائے گا۔ ترمیم کی منظوری کے بعد وزیر اعظم کے خلاف بھی دوران مدت فوجداری مقدمات میں کارروائی نہیں ہو سکے گی۔ ملک میں وفاقی آئینی عدالت قائم کی جائے گی۔ ہائی کورٹ کے ججز کے تبادلے کا اختیار جوڈیشل کمیشن کو دیا جائے گا۔ اگر کوئی جج ٹرانسفر ماننے سے انکار کرے گا تو وہ ریٹائرڈ تصور کیا جائے گا۔ مجوزہ 27ویں ترمیم میں عدلیہ کے حوالے سے بھی نکات سامنے آ گئے۔ صدر کے خلاف عمر بھر کے لیے کوئی فوجداری کارروائی نہیں ہوگی اور گورنر کے خلاف اس کی مدت کے لیے کوئی فوجداری کارروائی نہیں ہوگی۔ کوئی عدالت صدر اور گورنر کی گرفتاری یا جیل بھیجنے کی کارروائی نہیں کر سکے گی۔ مجوزہ ترمیم کے مطابق وفاقی آئینی عدالت میں ہر صوبے سے برابر ججز ہوں گے۔ چیف جسٹس آئینی ہائی کورٹ اور ججز کا تقرر صدر کرے گا۔ وفاقی آئینی عدالت کے پاس اپنے کسی فیصلے پر نظر ثانی کا اختیار ہوگا۔ صدر قانون سے متعلق کوئی معاملہ رائے کے لیے وفاقی آئینی عدالت کو بھیجے گا۔ ایف آئی اے نے جعلسازی سے پاکستانی شہریت حاصل کرنے کی کوشش ناکام بناتے ہوئے افغان شہری سمیت 4 ملزمان کو گرفتار کر لیا۔ ترجمان ایف آئی اے کے مطابق گرفتار ملزمان میں صدیق اللہ، سمیع اللہ، فیاض خان اور یونس خان شامل ہیں۔ گرفتار ملزم صدیق اللہ افغان شہری ہے۔ افغان شہری جعلی دستاویزات پر پاکستانی شہریت کی کوشش کر رہا تھا۔ ایف آئی اے ترجمان کا کہنا ہے کہ ملزم یونس خان نے خود کو افغان شہری کے والد کے طور پر پیش کیا۔ یونس خان نے جعلسازی میں اہم کردار ادا کیا، جبکہ ملزم فیاض خان اور سمیع اللہ نے بطور گواہ اور تصدیق کنندگان کا کردار ادا کیا۔ ترجمان ایف آئی اے کے مطابق صدیق اللہ کی پاکستانی شہریت کی غیر قانونی تصدیق کی گئی۔ تمام ملزمان کو گرفتار کر کے تفتیش کا آغاز کر دیا گیا۔
اور میں مزار اقبال پر گارڈز کی تبدیلی کی تقریب ہوئی۔ اس موقع پر پاک بحریہ کے دستے نے گارڈ کے فرائض سنبھال لیے۔ پاکستان نیوی کے کمانڈر سینٹرل پنجاب ریئر ایڈمرل سہیل احمد تقریب کے مہمان خصوصی تھے۔ انہوں نے پاکستان رینجرز اور پاک بحریہ کے دستوں کا معائنہ کیا۔ پاک بحریہ کے دستے نے مزار اقبال پر اعزازی گارڈ کے فرائض سنبھال لیے۔ پاکستان رینجرز کا دستہ مزار اقبال پر فرائض سے سبکدوش ہو کر رخصت ہو گیا۔ گارڈز کی تعیناتی کے بعد قومی شاعر کے مزار پر امیر البحر ایڈمرل نوید اشرف، پاک بحریہ کے افسران اور کی جانب سے پھولوں کی چادر چڑھائی گئی۔ ریئر ایڈمرل سہیل احمد نے مزار اقبال پر پھول رکھے اور فاتحہ خوانی کی۔ مہمانوں کی کتاب میں تاثرات بھی قلم بند کیے۔ علامہ اقبال 9 نومبر 1877 کو سیالکوٹ میں پیدا ہوئے، جہاں انہوں نے اپنی ابتدائی تعلیم حاصل کی، جس کے بعد وہ لاہور اور پھر اعلیٰ تعلیم کے لیے برطانیہ چلے گئے۔ وہ جرمنی میں بھی رہے۔ شاعر مشرق علامہ اقبال نے شاعری کے ذریعے اپنا پیغام دنیا بھر میں پہنچایا۔ صدر مملکت آصف علی زرداری اور وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا ہے کہ شاعر مشرق ڈاکٹر علامہ اقبال کا فکری ورثہ آنے والی نسلوں کے لیے مشعل راہ ہے۔ یوم اقبال کے حوالے سے جاری اپنے بیان میں صدر پاکستان آصف علی زرداری نے کہا کہ علامہ اقبال نے برصغیر کے مسلمانوں میں آزادی کا شعور بیدار کیا۔ اقبال کا پیغام آج بھی رہنمائی کا سر چشمہ ہے۔ ان کا 1930 کا خطبہ الہ آباد مسلمانوں کی خود مختاری کی بنیاد بنا۔ صدر مملکت کا کہنا تھا کہ اقبال نے امت مسلمہ کی شناخت، روحانیت اور آزادی پر زور دیا۔ اقبال کے نظریات نے پاکستان کی قومی شناخت کی تشکیل کی۔ ہم اقبال کے اصولوں پر عمل پیرا رہنے کی عزم کی تجدید کرتے ہیں۔ صدر زرداری نے مزید کہا کہ پاکستان کو خوشحال، پرامن اور متحد بنانے کے لیے سب کو کردار ادا کرنا ہوگا۔ ڈاکٹر علامہ محمد اقبال کا ویژن آج بھی ہماری ترقی کی سمت متعین کرتا ہے۔ وزیر اعظم نے اپنے پیغام میں کہا کہ علامہ محمد اقبال نے برصغیر کے مسلمانوں میں آزاد ریاست کے خیال کو جنم دیا تھا۔ ان کے الفاظ میں یہ طاقت تھی کہ انہوں نے امت مسلمہ کو ان کے حقوق کے لیے جدوجہد کرنے اور آزادی کے لیے آگے بڑھانے کی ترغیب دی۔ علامہ اقبال نے برصغیر کے مسلمانوں کو غلامی کی زنجیروں سے نجات دلانے کے لیے جداگانہ قومیت کا احساس اجاگر کیا۔ وزیر داخلہ محسن نقوی نے مفکر پاکستان علامہ اقبال کو شاندار الفاظ میں خراج عقیدت پیش کیا۔ علامہ اقبال کے یوم پیدائش پر اپنے پیغام میں وزیر داخلہ کا کہنا تھا کہ اقبال کی شخصیت اور فکر ایک بے مثال میراث ہے، جس نے مسلمانوں نے ہند میں خودی اور وقار کا جذبہ بیدار کیا۔ پاکستان اقبال کے خواب کی تعبیر ہے اور اس کی حفاظت ہم سب کی ذمہ داری ہے۔ انہوں نے کہا علامہ اقبال کے افکار آج بھی ہمارے لیے رہنمائی کا سرچشمہ ہیں۔ اقبال کے فلسفہ خودی نے نوجوانوں کو بلند حوصلہ، خود اعتمادی عطا کی۔ اقبال کی شاعری لازوال پیغام ہے جو عمل اور فکر کی دعوت دیتی ہے۔ ان کا کہنا تھا ہمیں اقبال کے اصولوں پر عمل کرتے ہوئے پاکستان کی ترقی کے لیے کوشاں رہنا ہوگا۔ نوجوانوں کے لیے اقبال کے افکار مشعل راہ ہیں۔ ہمیں اپنی خودی پہچاننی اور محنت سے پاکستان کے روشن مستقبل کی تعمیر کرنی ہے۔ آج ہمیں اپنے ملک کی تعمیر اور ترقی کے لیے اقبال کے پیغام کو اپنانا چاہیے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف نے کہا ہے کہ قوم کے لیے خودداری کا درس علامہ اقبال کا بہت بڑا احسان ہے۔ اقبال کے افکار پر عمل سے پاکستان فلاحی ریاست بن سکتا ہے۔ شاعر مشرق مصور پاکستان علامہ محمد اقبال کے یوم پیدائش پر اپنے خصوصی پیغام میں وزیر اعلیٰ مریم نواز کا کہنا تھا کہ پنجاب اور اہل پنجاب مصور پاکستان علامہ محمد اقبال کی فکری عظمت کو سلام پیش کرتے ہیں۔ علامہ اقبال شاعر ہی نہیں بلکہ مصلح اور رہبر تھے۔ انہوں نے اپنی شاعری سے برصغیر کے مسلمانوں کو آزادی کا شعور دیا۔ انہوں نے کہا کہ علامہ اقبال نے قوم کی سمت متعین کی اور قائد اعظم درماندہ قافلے کو منزل کی طرف لے کر چلے۔ علامہ اقبال نے اپنی شاعری سے نوجوانوں کے لیے بھی فکر انگیز پیغام دیا۔ قوم کے لیے خودداری کا درس علامہ اقبال کا بہت بڑا احسان ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ فلسفہ خودداری پر عمل علامہ اقبال سے اظہار محبت کا بہترین طریقہ ہے۔ علامہ اقبال کے افکار پر عمل پیرا ہونے سے ہی پاکستان ایک اعتدال پسند اور فلاحی ریاست بنے گا۔ علامہ اقبال کی شاعری اور افکار پر عمل کرنا ہی ان کو خراج تحسین پیش کرنے کا بہترین طریقہ ہے۔ مریم نواز شریف نے کہا کہ علامہ محمد اقبال نے اپنی فکر انگیز شاعری کے ذریعے خودداری، اعلیٰ اقدار، انصاف پسندی، صاف گوئی اور جمہوریت کا درس دیا۔ علامہ اقبال اسلام کے آفاقی پیغام کے علمبردار ہیں جو ہر زمانے کے لیے زندہ و پائندہ ہے۔ سندھ کے سینئر وزیر شرجیل میمن نے علامہ اقبال کی 148ویں سالگرہ کے موقع پر اپنے پیغام میں کہا کہ اقبال کے افکار اور شاعری نے ہر دور کے نوجوانوں کو اپنی شناخت، خودی
اور شعور سے روشناس کرایا۔ انہوں نے کہا علامہ اقبال کا پیغام روحانی بلندی، خود ارادیت کی بقا کے لیے ذمہ داری کا درس دیتا ہے۔ شرجیل میمن نے کہا کہ نوجوانوں کے لیے ضروری ہے کہ وہ اقبال کے افکار کو اپنی زندگی کا حصہ بنائیں تاکہ ان کو اپنی صلاحیتوں کو نکھارنے میں، ملک اور معاشرے میں ترقی میں فعال کردار ادا کر سکیں۔ سینئر وزیر نے کہا اقبال کی شاعری ہمیں بتاتی ہے کہ خودی کی روشنی کے بغیر قومیں بلندی حاصل نہیں کرتیں۔ انہوں نے کہا کہ زندگی کے تمام مکاتب فکر کے لوگ علامہ اقبال کے پیغام کو سمجھیں، پڑھیں اور اس پر عمل کریں تاکہ پاکستان علم کی راہ پر گامزن ہو سکے۔